بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج میں آپ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مکمل واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کس طرح ہوئی۔ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا موضوع ہے، یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، جس کو سننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عظیم الشان بادشاہ تھے جنہوں نے پورے روئے زمین پر حکومت کی، جس کی حکومت کے سامنے سکندر اعظم جہانگیر کی حکومت بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ نہ کہ صرف انسان بلکہ جنات، حیوانات، بلکہ تمام مخلوق آپ کی تابعدار تھی۔ اس ویڈیو میں آپ اللہ کے اس عظیم پیغمبر اور بادشاہ کی وفات کا مکمل واقعہ جانیں گے۔ تاریخ آپ کو سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات آل داؤد کے تابع تھے۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہو گئے اور حضرت داؤد کے فرما بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے جانشین کو بھی اس طرح نعمتوں سے نوازیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات نوکر چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محل بناتے تھے۔ ان جناتوں میں بہت سارے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر آنی تھی۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ پر حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت مکمل ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا اور آپ نے اپنے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کا حکم فرما دیا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے پتھر اور بڑے بڑے معدنیات نکالے جاتے تھے، جو انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور جن بھی تھے جو سمندر کی تہوں میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ ان بڑی بڑی اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہ ہوئی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، میری موت جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ برابر عمارت مکمل کرنے کے کام میں لگے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے کو اس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت کی تھی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ ان سب ہی کا علم غیب جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا،
کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دینا، لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ ان قریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے تو سامنے ایک درخت اگ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس درخت نے کہا خروب۔ آپ نے پوچھا تو کس چیز کے لیے ہے؟ دوا کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے؟ درخت نے کہا گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لکڑی کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان اسی طرح ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ جنات یہ سمجھتے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں 1 یا 2 ماہ کھڑے رہے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ 1 سال اس عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ اس سے جناتوں کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ کے برابر بھی عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ چونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی اور نہ ہی عام انسان کی طرح خراب ہوتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ عصا آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعے نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ سورہ سبا میں فرمان الہی ہے، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ بے شک غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ موت سے بھی پاک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری مزید معلوماتی ویڈیوز جو ہیں، نیو ٹاپک، نیو پوسٹ آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔